وہ کافر ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، کسی بھی مذہب کا نام لیوا ہو، ماننے والا ہو، یہ قرآن ہر ایک کی کتاب ہے۔ قرآن صرف مسلمانوں ہی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن تمام نوع انسانی اور تمام فرد بشر کی کتاب ہے۔ اسی لیے اس کے خطابات جس طرح مومنین کو ہوتے ہیں، مسلمانوں کو ہوتے ہیں، اسی طرح کافروں کو بھی ہوتے ہیں، بلکہ دھرتی پر بسنے والے ہر انسان کو ہوتے ہیں۔ یہ کسی خاص مسلک کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی خاص انسانوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ عام انسانوں کی کتاب ہے۔ اسی لیے ہدی للناس کہا گیا۔ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے تمام انسانوں کے لیے۔ تو جو قرآن ہدایت کی کتاب ہو تو پھر وہ سب کی بات کرتی ہے، سب کی فلاح کی، سب کی کامیابی کی، سب کی کامرانی کی بات کرتی ہے۔ قرآن یہ ایک ایسا رستہ ہے جو سب کے لیے چلنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ تمام انسانوں کی نجات کی بات کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے مکہ شریفہ میں، اور آپ کے سامنے جو قوم ہے وہ ہے مشرکین مکہ۔ مشرکین مکہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ بات بہت بعید اور دور اور ناممکن تھی کہ قرآن اتر رہا ہو اور مشرکین مکہ جو کفر اور بت پرستی میں مبتلا ہو ان کو اس جرم عظیم سے نہ روکے، اس لیے کہ تمام نوع انسانی کی کتاب ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو روک ٹوک کی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے کلام میں حکمت بھی ہوتی ہے۔ اللہ کا کلام حاکمانہ جہاں ہوتا ہے وہیں حکیمانہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے مشرکین مکہ کو روک ٹوک کہنے سے پہلے یہ پیغام دیا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ پھر یہ کہا ہے کہ تم خود ہی دیکھ لو، خود ہی غور و فکر کر لو، تم عقل سے جب کام لوگے اے مشرکین مکہ، اے تمام وہ انسانوں جو اللہ کو چھوڑ کر دیگر معبودان باطلہ کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہو، اگر تم خود دیکھو گے، خود سوچو گے، زمین کو دیکھ لو، آسمان کو دیکھ لو، زمین سے وابستہ جو نعمتیں ہیں ان کو دیکھ لو، آسمان سے وابستہ جو نعمتیں ہیں ان کو دیکھ لو، یہ تمام تر نعمتیں ہم نے ہی تو تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ انہی کو دیکھ کر ہمیں سمجھ لو، یہ موٹی موٹی نشانیاں جو زمین اور آسمان کے اندر ہیں ان کو دیکھ کر ہی ہمیں پہچان لو کہ ہم تمہارے معبود ہیں اور ہم ہی حقیقی معبود ہیں۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کو تو اپنا حقیقی معبود مانا نہیں، بلکہ اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے معبود بنا لیے۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی عبادت اور بندگی کرنے لگے، اور یہ بیچارے اس دن کو بھی بھول گئے کہ جب سخت عذاب ہونے والا ہے۔ جرم عظیم چونکہ بہت بڑا ہے، ان کا جرم عظیم ہے، اس لیے ان کو وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ یہ اس چیز کو بھول گئے، اور یہ بھول گیا ہے أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا تمام کی تمام قوتیں اللہ ہی کی ہے، سپر پاور طاقت کسی کی ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے، تمام تر قوت اگر کسی کی ہے وہ اللہ کی ہے۔ لیکن یہ ان تمام چیزوں کو بھول گئے، اللہ کو چھوڑ دیا اور دوسرے معبودوں کو اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ ان کو فرما رہے ہیں یہ اس چیز کو بھی بھول گئے کہ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ تمام رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وہاں کوئی رشتہ کام آنے والا نہیں ہے، بلکہ یہی معبودان باطلہ جن کی عبادت کر رہے ہیں، بندگی کر رہے ہیں، یہی ان کے کام نہیں آئے گے، بلکہ وہاں تو حسرت ہی حسرت باقی رہ جائے گی، کاش ہم یہ نہ کرتے، کاش ہم یہ نہ کرتے۔ لیکن وہاں کی حسرت سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ حسرت کے بعد آدمی اچھی ڈگر پر آنا چاہتا ہے اور وہاں اچھی ڈگر پر آ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ کھیتی کا دن نہیں ہے بلکہ وہ تو کاٹنے کا دن ہے۔
وہ عمل کا دن نہیں ہے بلکہ وہ تو حساب کا دن ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، کتنی محبت کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ اس دن حسرت سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ آج حسرت ہی حسرت باقی رہ جائے گی۔ حسرت دنیا میں رہتے ہوئے کرتا، اس کے بعد عمل کرتا تو آج یہ جہنم سے بچ جاتا، لیکن آج کی حسرت اس کے کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور یہ حسرت ان کو جہنم سے ہرگز بھی نہیں نکال سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل کی کھیتی جو تھی، توحید اللہ کو ایک ماننا، وہ ان کے پاس ہے نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے بندو، اے لوگو، وہ تمام چیزیں جو ہم نے زمین میں پیدا کی ہے کھاؤ، ہم کھانے کو منع نہیں کرتے، پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ، لیکن ہم تمہیں ایک مشورہ دیتے ہیں۔ اللہ نے اتنی تمام باتیں بتلائی، مشرکین مکہ کو سمجھایا، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، یہ تم جو دوسرے معبودوں کو پوج رہے ہو یہ تمہارے کچھ کام آنے والے نہیں ہے، یہ قیامت کے دن بھی تمہارے کام آنے والے نہیں ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں، اے لوگو، ہم کھانے پینے کو منع نہیں کرتے، خوب کھاؤ، حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ہم تمہیں ایک مشورہ دیتے ہیں، اور وہ مشورہ یہ ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ ایک کھلم کھلا دشمن ہے، اس کی پیروی مت کرنا، اور وہ ہے شیطان۔ تو اللہ مشورہ دے رہے ہیں کہ شیطان کے نقش قدم پر مت کرنا، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ اللہ ایسا کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اللہ فرما رہے ہیں وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ کھلم کھلا دشمن کیوں ہے؟ اللہ اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ کھلم کھلا دشمن اس لیے ہے کہ وہ تمہیں بری کاموں پر لگاتا ہے، برے رستے پر لگاتا ہے، بے حیائی کے کاموں پر لگاتا ہے۔ تو جان لینا چاہیے جو بھی تمہیں بے حیائی کے کاموں پر لگائے وہ بھی ایک طرح کا شیطان ہے، تو شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ چونکہ مشرکین مکہ کو سمجھا جا رہا ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودان باطلہ کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، بتوں کو پوج رہے ہیں، تو پھر اللہ اتنی ساری تمہید لانے کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں، جب ان سے ہمارے ملنے جلنے والے اور ہمارے مذہب کی طرف، ہمارے ایک ہونے کی طرف بلانے والے ان کو بلاتے ہیں، ان کو پیغام دیتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ ارے بھائی یہ جو اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے قرآن کریم، تم اس کی اتباع کر لیا کرو۔ جب ان کو کہا جاتا ہے اتباع کرو اس کی جو کلام اللہ نے نازل کیا ہے، تو پھر جواب کیسا دیتے ہیں؟ بالکل بے وزنی، بالکل بدعا، کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اتباع کریں گے اس رستے کی جس پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا۔ یہ ان کا جواب ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو۔ سب سے پہلے اللہ نے یہ کہا ہے ارے خود بھی سوچ لیا کر، یہ جو عقل اللہ نے بنائی ہے اس سے کبھی سوچ بھی لیا کر، یہ جو اتنے معبودوں کے سامنے تو اپنے سر کو ٹیک رہا ہے، اتنے معبودوں کے سامنے تو سجدہ کر رہا ہے، ان کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، کبھی سوچ بھی لیا کر یہ زمین یا آسمان، زمین سے وابستہ چیزیں، آسمان سے وابستہ چیزیں، اتنی ساری چیزیں ہم نے ہی تو بنائی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت بہت ساری تمہید کے بعد اب کہہ رہے ہیں جب ہمارے داعی، دعوت دینے والے ان کو کہتے ہیں ارے بھائی اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے تم اس کی اتباع کر لو، تو کہتے ہیں ہم تو اتباع کریں گے اس کلام کی، اس کام کی جس پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا۔ اللہ فرما رہے ہیں چلو یہ بات تو تمہاری چل گئی کہ تم نے اپنے آباؤ اجداد کو اسی طرح پایا، ارے یہ بھی تو دیکھو تمہارے آباؤ اجداد غلط بھی تو ہو سکتے ہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے تمہارے بابا غلطی پر ہو، تمہارے آباؤ اجداد غلط کام پر ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلط رسموں میں پڑے ہوئے ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہو۔ ان چیزوں کو دیکھا نہیں، اب اللہ خود ہی اعلان کر رہے ہیں اولو کان آباؤہم
لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کو ذرا سی بھی عقل نہ ہو اور ان کو ہدایت کا عطا پتہ بھی نہ ہو، اور حقیقت بات یہی ہے کہ ان کے آباء و اجداد در حقیقت راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے تھے، اسی لیے اللہ نے ایک نقطہ بتلا دیا ہے ساری کائنات کو اور ساری کائنات میں بسنے والے انسانوں کو، جس کی بھی پیروی کرنی ہے، پیروی کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے یا نہیں، اللہ کے رستے پر ہے یا نہیں۔ اگر اللہ کے رستے پر ہے تو پھر اس کا دامن پکڑنا ہے، اگر اللہ کے رستے پر نہیں ہے اس کا دامن بالکل بھی نہیں پکڑنا ہے۔ گر ہوا پہ اڑتا ہے وہ رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن۔ گر ہوا پہ اڑتا ہے وہ رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن۔ ایک آدمی ہواؤں پر اڑ رہا ہے، کرامتیں دکھا رہا ہے بڑی سے بڑی، لیکن سنتوں کو ترک کرتا ہے، اس کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، اس کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے، تو پھر وہ ولی نہیں ہے۔ اس کی کرامت سے دھوکہ مت کھانا، وہ شیطان ہے۔ شیطان بھی تو کرامتیں دکھاتا ہے، شیطان بھی تو نہ جانے کیسی کیسی چیزیں دکھلاتا ہے، بڑے بڑے جادو کروا دیتا ہے، انسان دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا ہے اور کفریہ الفاظ بک بھی دیتا ہے اور کر بھی دیتا ہے۔ تو اللہ نے یہ قانون بتلا دیا، جس کی بھی پیروی کرنی ہے، جس پیر کو بھی تمہیں ماننا ہے تو یہ دیکھ لینا کہ اس کی زندگی میں اسلام ہے یا نہیں۔ اس کو عقل سے مراد یہی ہے قرآن و سنت، اللہ کا بتایا ہوا رستہ اس کی زندگی میں ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو پیروی کرو، پیروی کرنے سے کون منع کرتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر چاہے وہ ببا ہو یا ببا کا ببا ہو، کوئی بھی ہو، اس کی نہیں چلے گی۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کو ذرا بھی عقل نہ ہو، ولا یہتدون، اور اگرچہ وہ ہدایت کے رستے پر نہ ہو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ پیغام پہنچایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو، کافروں کو، ان کو باتیں بتلائی جا رہی ہے۔ اب اللہ ان کی مثال دے رہے ہیں، ان کو باتیں بتلائی جاتی ہے لیکن سنتے نہیں ہے، اور مثال ان کافروں کی ایسی ہے جیسا کہ کوئی آواز لگائے اس کو جو نہ سنتا ہو مگر آواز ہی آواز اور پکار ہی پکار۔ ایک آدمی آواز لگا رہا ہے، کسی کو سمجھا رہا ہے، ارے بھائی یہ رستہ غلط ہے جس پر تم چل رہے ہو، لیکن وہ آدمی کیسا ہے، وہ چلتا ہی جاتا ہے، اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو گویا کہ وہ اس کی بات کو سن ہی نہیں رہا ہے۔ سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کو توجہ کے ساتھ سنے، اور اگر توجہ سے نہیں سنتا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ بات انسنی کر دی گئی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ سنی ہوئی بات کو انسنی کر دیتے ہیں، اور کافروں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اس آدمی کی مثال، جیسا کہ وہ آدمی جو آواز لگائے اس کو جو نہ سنتا ہو مگر پکار ہی پکار۔ تو کیا اللہ فرما رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، بکم یہ گنگے ہیں، عمی یہ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون ان کو سمجھ ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہونا تو چاہیے تھا داعی کی آواز پر لبیک کہتا، اس کی بات کو تسلیم کرتا۔ کیوں تسلیم کرتا؟ اس لیے کہ کافروں کی بات بے وزنی ہے، اور اللہ کی طرف جو پیغام پہنچا رہا ہے ان کو سیدھے رستے کی طرف بلا رہا ہے، اس کی بات باوزنی ہے، باوزنی بات قبول کر دی جاتی ہے، بے وزنی بات کو گندے نالے میں ڈال دیا جاتا ہے، باوزنی بات کو قبول کیا جاتا ہے اور بے وزنی بات کو پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگائیے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس کی بات باوزنی ہے، اور یہ کافر جو بات کر رہا ہے بے وزنی کر رہا ہے۔ بے وزنی کیوں کر رہا ہے؟ جب ان کو کہا جاتا ہے اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے ارے اس کی طرف آؤ نا، قرآن کریم کو مانو، تو کیا کہتا ہے؟ ہم نے اپنے بباؤں کو اسی پر پایا ہے۔ یہ تو بے وزنی بات ہے۔
ارے تم نے اپنے آباؤ اجداد کو اس طرح پایا ہے، یہ تو دیکھ لیتے کہ وہ راہ حق پر تھے یا راہ باطل پر تھے، وہ کفر کے رستے پر تھے یا اسلام کے رستے پر تھے، تم نے یہ تو دیکھا نہیں، بس یہ کہہ دیا کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، یہ بے وزنی بات ہے آپ کی، یہ باوزنی بات نہیں ہے، باوزنی بات تو ہماری ہے۔ سمجھانے سے پہلے ساری دلیلیں بتلاتے ہیں، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان سے برسنے والی چیزوں کو دیکھو، زمین سے اگنے والی چیزوں کو دیکھو، یہ تمام تر دلیلیں، ایک نہیں دو نہیں، سینکڑوں دلیلیں قرآن پاک میں ہے۔ اللہ کا داعی ان تمام چیزوں کو سامنے کر کے سمجھاتا ہے، یہ دیکھو، یہ دیکھو، اپنے خود ہی میں غور کر لیا کرو، یہ بھی دیکھو، اللہ ایک ہی تو ہے، اللہ کو چھوڑ کر جاؤ گے کہاں؟ تو باوزنی بات تو اللہ کے داعی کی ہے، اللہ کی ہے، تو ہونا چاہیے تھا کہ باوزنی بات کو مانتا، لیکن بے وزنی بات پر ڈٹا ہوا ہے۔ ہمیں اور کچھ لینا نہیں ہے، ہم نے اپنے بباؤں کو اسی پر پایا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں چاہے اس کے ببا کو ذرا بھی عقل نہ ہو، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اور پھر مثال دے رہے ہیں یہ جانور ہیں۔ جانور کیوں ہے؟ اور مثال ان کافروں کی ایسی ہے جیسا کہ آواز لگائے اس کو جو نہ سنتا ہو مگر پکار ہی پکار، آواز ہی آواز، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں اور اندھے ہیں۔ کیوں کہا جا رہا ہے ان کو گنگے، ان کو اندھے گنگے بہرے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ خود ہی اندازہ لگائیے، خود ہی سوچئے، جو کان اللہ نے دیے ہیں تو ان سے اللہ کی بات کو اگر نہ سنا جائے تو وہ کان کون سے کان ہوئے؟ وہ تو آدمی کان والا نہیں ہے، وہ سننے والا نہیں ہے، وہ تو بہرا سمجھا جائے گا۔ اللہ نے تو کان دیے، اللہ ہی کی بات سنتا نہیں ہے۔ بیٹا ہمارا ہماری ہی سنتا نہیں، ہماری ہی مانتا نہیں، وہ کیسا بیٹا؟ مٹھائی جس کے اندر مٹھاس ہونی چاہیے اس کے اندر مٹھاس ہی نہیں، وہ کیسی مٹھائی؟ کپڑا پہننے کے قابل ہی نہیں ہے، پہنتے ہیں تو سارا سطح نظر آتا ہے، وہ کہاں کا کپڑا؟ یہ ساری چیزیں ہم بھی سمجھ لیتے ہیں کہ جو چیز کار آمد نہ ہو وہ چیز اگرچہ ظاہراً دکھ رہی ہے کہ وہ چیز اپنے نام کے ساتھ وابستہ ہے لیکن کام نہیں دیتی ہے، تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں یہ کوئی کام کی نہیں ہے۔ یہ ہمارا بیٹا ہے اگرچہ، لیکن یہ بیٹا کس کام کا؟ یہ بیٹا جب اس کے اندر بیٹے جیسی صفات نہیں ہے، یہ کہاں کا بیٹا؟ یہ ہمارا دوست جب اس کے اندر دوستانہ سلوک ہے ہی نہیں، یہ کہاں کا دوست؟ تو جن کانوں کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے تھی اللہ نے دیے ہیں، اللہ ہی کی باتیں سنتے، تو جب اللہ کی بات سن نہیں رہے ہیں تو پھر وہ تو کیا سمجھے جائیں گے؟ وہ تو بہرے ہیں۔ یہ زبان جس سے اللہ کی بات بولنی چاہیے تھی، جب اس زبان سے اللہ کی بات بولی نہیں جا رہی ہے تو زبان تو ہے، بول تو رہا ہے بہت ساری بات، جب اللہ کی نہیں بولتا ہے تو یہ زبان کس کام کی؟ یہ زبان نہیں ہے بلکہ گونگا ہے۔ یہ آنکھ ہے جن سے آسمان کو دیکھتا اور اللہ کو پہچانتا، اور یہ زمین کو دیکھتا اور زمین میں اگنے والی چیزوں کو دیکھتا اور اللہ کو پہچانتا، لیکن ان آنکھوں سے وہ کام لیا نہیں۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے ان آنکھوں کو بنایا تھا اس مقصد پر پورا اترا نہیں، تو پھر یہ آنکھیں کس کام کی؟ یہ آدمی تو اندھا ہوا۔ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں یہ گنگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، ان کو عقل ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے وزنی بات کرتے ہیں، باوزنی بات نہیں کرتے۔ اللہ وہ کافر ہو